اپنے تمام ہی سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو FM 100 پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے اجمل خان شعبے کی جانب سے السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان. اور آپ سب کو آج 28ویں افطار ٹرانسمیشن آپ سب کو مبارک ہو. 28واں روزہ آپ کو مبارک ہو. 28ویں افطاری آپ کو مبارک ہو. مہینہ برکتوں کا، رحمتوں کا، نجات کا، بے پناہ اللہ کی نوازشوں کا. اللہ کی بے پناہ نعمتیں ہمیں مل رہی تھی اس مہینے میں. بس ہم سے جدا ہوا چاہتا ہے. آج ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم 28ویں افطاری کریں گے. 28واں روزہ آج مکمل کریں گے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اس کا شکر بجا لاتے ہیں. بے شک وہی سب کچھ کرنے والا ہے اور وہی ہمارے حق میں بہتر جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ہم تو انسان ہیں. ہمیں تو ایک لالچ ہے، غرور ہے، طمع ہے، حرص ہے. اس سے تم بچ ہی نہیں سکتے. اور جس دن ہم نے اس سے توبہ کر لی، ان کے چنگل سے آزاد ہو گئے، اس دن سمجھ لیں بس اللہ کی رحمت بھی ہمارے ساتھ ہوگی، مغفرت بھی ہماری ہوگی اور نجات بھی ہماری ہو جائے گی. ہمارے اندر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح یہ چیز موجود ہے. اندر کوٹ کے بھری ہوئی ہمارے یہاں. لالچ ہمارے اندر بے پناہ بھرا ہوا ہے. لالچی ہم انسان ہیں. ہمیں جہاں کہ اپنا لالچ نظر آتا ہے ہم فوراً وہاں اپنا رخ کر لیتے ہیں. جہاں کہ اپنا مطلب نظر آتا ہے وہیں اپنا رخ بدل لیتے ہیں. چاہے جتنی پرانی دوستی ہو، چاہے جتنی گہری رشتہ داری ہو، مگر مطلب کی خاطر تو وہ سب چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں. جب مطلب کی بات آتی ہے، جب اپنا مطلب نظر آتا ہے تو فوراً اپنا پیترا بدل دیتے ہیں ہم. کیسی دوستی، کیسی رشتہ داری، کیسا تعلق، سب بیکار. صرف کام کی چیز ہے پیسہ، اپنا مطلب سیدھا کرنا. اور آج ایسا ہی ہو رہا ہے. آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو یہی زیادہ ہو رہا ہے. اس وقت ہم سب کسی ایک کی بات نہیں کریں، ہم سب کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح کسی لالچ میں پھنسے ہوئے ہیں. کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مطلب میں پھنسے ہوئے ہیں. تو یہ سب چیزیں زندگی کے ساتھ ہماری جڑ گئی بالکل. ہم ان سے بچنا چاہیں تو بھی نہیں بچ پا رہے کیونکہ ہم خود نہیں چاہ رہے. جب ہم یہ خود چاہ لیں گے کہ ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا ہے، ان چیزوں سے دور رہنا ہے، ان چیزوں سے بالکل الگ ہو جانا ہے، تو دیکھیں کیسے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. اشرف المخلوقات اور تمام مخلوقات سے افضل بنا دیا. اس نے اشرف کر دیا مخلوقات میں سب سے، کہ یہ سب سے اس کو شعور بھی دیا، اس کو سمجھ دی، اس کو سمجھ بوجھ دی، تمام چیزیں دی، عقل دی اس کو. اسی عقل کے تحت، اسی شعور کے تحت آج یہ کمپیوٹر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ انسان کے دماغ کی پیداوار ہے. مگر عقل، علم اللہ نے عنایت کیا. اللہ اگر نہیں چاہتا تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا تھا. آج موبائل کیا ہے؟ یہ انسانی نے بنایا نہیں، یہ کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے. اور انسان کو یہ عقل، یہ شعور، یہ ہنر، یہ علم کس نے دیا؟ اللہ نے. تو اللہ کی طرف سے یہ تمام چیزیں مل رہی ہیں، دستیاب ہو رہی ہیں ہمیں. مگر ہم اس کے بدلے میں کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں جہاں موقع ملتا ہے ہم اپنا مطلب سیدھا کر لیتے ہیں، بس چاہے وہاں پر کچھ بھی ہو جائے. ایک طرف اللہ کا راستہ اور ایک طرف دنیا کا راستہ.
جب وہ راستہ ہمارے سامنے نظر آتا ہے ہمیں، اور ہمیں بڑا بہت ساری مادی چیزیں نظر آتی ہیں، ہمیں دولت نظر آتی ہے، مطلب نظر آتا ہے، بہت ساری چیز نظر آتی ہیں، اور یہاں اللہ کا راستہ ہم دیکھتے ہیں، مانا کہ آگے بہت کچھ ہے بے پناہ جس کا کوئی حساب بھی نہیں ہے، مگر فی الحال تو تھوڑی تکلیف اٹھانی پڑے گی، مگر وہ فی الحال کی تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہوتی، وہ فی الحال کی تکلیف ہم اٹھا نہیں سکتے، بس ہمارے ساتھ مسئلہ یہی ہے، اور جب وہ تکلیف ہم اٹھا نہیں سکتے تو ہم فوراً اپنا پیترا بدلتے اور دنیاوی معاملات کی طرف نکل لیتے ہیں، دنیاوی معاملات کی طرف بڑھ جاتے ہیں اور اس راستے سے بھٹک جاتے ہیں۔ اور یہی ہمارے حق میں نقصان دہ ہے، یہی ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس سے دنیاوی جو نظر آ رہا ہے ہمیں اس سے بے پناہ چیزیں ہمیں ملیں گی، مگر بات یہی ہے کہ وہ ہمیں ابھی نظر آ رہا ہے اور ادھر ہمیں آگے چل کے بہت کچھ نظر آئے گا۔ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ملتے ہیں دوبارہ، پھر ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کمرشل بریک کے بعد ایک بار پھر اپنے تمام ہی دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو FM ریڈیو پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے اجمل خان شو کی جانب سے السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور وقت یقیناً جو ہے افطار کی تیاری کا ہے، اور افطار کی تیاریوں میں سب مشغول ہوں گے۔ آفسوں میں بھی کہیں کہیں افطاری ہوتی ہے، اور اب دکانیں کھلنے لگی ہیں، مارکیٹیں کھل رہی ہیں، تو افطاری دکانوں پر بھی ہو رہی ہوگی، یقیناً وہاں بھی تیاری چل رہی ہوگی، سب فٹافٹ فٹافٹ یہ لے کے آؤ، یہ لے کے آؤ، یہ لے آؤ، یہ لے آؤ، یہ رکھ لو، شربت کہاں ہے، پکوڑے کہاں ہیں یار، وہ تو لے آؤ، سموسے رہ گئے، دیکھو رول رہ گئے یار، عجیب۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے سلسلہ چل رہا ہوگا، اور بالکل چلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع ہمیں دیا ہے، ہماری زندگی میں یہ ماہ مبارک آیا ہے، اللہ کا بڑا خاص کرم ہے ہم پر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ہمیں یہ ماہ مبارک ایک بار پھر دکھا دیا۔ بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا کرم اسی طرح ہم پر اپنا کرم کرتا رہے، اسی طرح اپنی رحمتیں ہم پر نوازتا رہے۔ ہم گناہ گار لوگ ہیں، بالکل اس کے کہنے کے مطابق تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ کر رہے ہیں، مگر تو خالق کائنات ہے، تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا مالک ہے۔ بس تو بہتر جانتا ہے ہمارے لیے، ہم وہ سب کچھ نہیں کر پا رہے کہ جو کرنا چاہیے، بس ہمیں تو توفیق دے، ہمیں ہمت بھی دے، ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ سب کچھ کر پائیں جو تو چاہتا ہے، تاکہ ہم تیری رضا سے راضی ہوں۔ بس اسی کوشش میں ہے کہ یا اللہ، کہ جس دن تیری رضا سے راضی ہو گئے اس دن ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، مگر تیرا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ تو ہمیں پھر بھی نواز رہا ہے، تو پھر بھی ہمیں دے رہا ہے، پھر بھی ہمیں کھانے کو دے رہا ہے، ہمیں عزت دے رہا ہے، ہمیں نام دیا، ہمیں پہچان دی، سب یہ تیرا کرم ہی تو ہے۔ تو اپنے بندے پر اسی طرح کرم کرتا ہے، تو اپنے بندے سے راضی ہے، مگر ہمیں وہ رضا چاہیے کہ جب تو نواز دے سب کچھ، ہم تیری اس رضا کے بس بھوکے ہیں، اس رضا کے پیاسے ہیں کہ تو اپنی اس رضا سے ہمیں نواز دے، کہ جب تو اپنے بہت ہی پیارے بندوں کو نوازتا ہے، تمام نعمتوں سے نوازتا ہے، یقیناً ہم تیری خاطر نہ وہ دکھ اٹھا رہے ہیں، نہ وہ تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، نہ تیری کہے کی خاطر خلق خدا کے ساتھ وہ کچھ کر پا رہے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے، ہم نہیں کر پا رہے۔
شاید ہماری ہمت بھی نہیں ہے، شاید ہماری توفیق بھی نہیں ہے، شاید ہماری نیت بھی نہیں ہے، مگر پھر بھی ہم تیرے بندے تو ہیں، تیرے محبوب کی امت سے ہیں، تیرے محبوب کی امت ہیں، تو بہتر جانتا ہے، تو یقیناً ہمارے حق میں بہتر کرے گا اور کرتا ہے، بس ہم محتاج ہیں تیری ایک نگاہ کے، تیرے ایک اشارے کے، تیرا ایک اشارہ ہمارے لیے ہماری دنیا کو بدل دے گا، بس تو ایک وہ اشارہ کر دے کہ جو اپنے پیارے محبوب بندوں کی طرف اشارہ کرتا ہے، تیرے اس اشارے کے محتاج ہیں یا رب، تو اپنا کرم کر دے، تو اپنا رحم کر دے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی بیماریوں کو دور فرما، ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، ان سب کے صدقے مجھے بھی، ہماری فیملی کو بھی، سب کو جو بھی بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما یا رب العالمین، جو بے روزگار ہیں